ضرب الله مثلا الفاتحة صراط الذين أنعمت نصارہ کے گروہ سے یہ کوئی جاہل نہیں تھے،
بلکہ اس زمانے کے لرنڈ پرسن تھے اگر جو مطالعہ کیا جائے، اور ان کا انتخاب پوری قوم نظارہ میں ہوا تھا. اب آپ سمجھ لیجیے کہ جب پوری قوم نظارہ میں پوری انسانیت میں پورے زمین کے اوپر جتنے افراد تھے سب میں انتخاب ہوا تھا، چنے گئے تھے 70، اور 70 افراد کو چن کے بھیجا گیا تھا اس لیے تاکہ اسلام کے بارے میں تحقیق مذہب کرے، ریسرچ کرے، اور ریسرچ کرنے کے بعد آئے یمن، اور آنے کے بعد ایک نتیجہ دے کہ بھیا جو دین محمد ابن عبداللہ نے شروع کیا ہے اس کی حقیقت اور ماہیت کیا ہے. اچھا چلیے، یہ 70 اشخاص جب منتخب کیے گئے، چنے گئے، تو ہر قوم کا یہ خیال ہوتا ہے کہ بھیا جو ہے ظاہری فوکس جو ہے وہ زیادہ امپریس کرتا ہے. اچھے کپڑے پہن لو، اچھی ڈائی لگا لو، اچھا 3 پیس پہن لو، اچھی خوشبو لگا لو، اچھے ٹائلز ماربل گھر میں لگا لو، اچھا جو ہے وہ نظام ہونا چاہیے، اچھا فرنیچر ہونا چاہیے، نشست و برخاست اچھی ہونی چاہیے، لہذا اب اس کا امپریشن اچھا پڑے گا. اچھا یہ بتائیے، اتنا سوچ کے جب یہ 70 اشخاص آئے اور دیکھا کہ ٹاٹ کا پردہ دربار رسالت کے اوپر لٹکا ہوا ہے، سلمان پڑھے محمد والے. اب آپ یہ بتائیے کہ جب ٹاٹ کا پردہ نظر آئے گا تو یہ سوچیں گے کہ بھیا سوچ کے تو بہت کچھ آئے تھے اور نام بڑے اور درشن چھوٹے. ہم نے تو سنا تھا کہ اتنا بڑا انقلاب لانے والا انسان جسے محمد ابن عبداللہ کہا جاتا ہے، اس کے دروازے کے اوپر ریشمی پردہ پڑا ہوگا. کہ اب تو کم سے کم ان کی سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ دیکھو ریشمی پردہ ڈال کے اپنے کردار کو چھپانے والے اور ہوتے ہیں، 40 سال تک کردار پیش کرنے والا اور ہوتا ہے. آپ دیکھیے آج ہر کھڑکی دروازے کے اوپر پردہ نظر آئے گا. اور میں نے ایک مجلس میں کہا تھا چاہے میڈم بے پردہ ہی ہوگا، سلوات پڑھے سلوات کمزور ہو گئی. اچھا یہ بتائیے کہ پردے کے ذریعے سے شناخت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ پردے کے ذریعے سے شناخت ہوتی ہے. اور شاید میں نے کسی مجلس میں کہا تھا کہ بھائی دیکھو جس چیز کی قدر و قیمت ہوتی ہے اسی کو چھپا کے رکھا جاتا ہے. ہیرے جواہرات تجوری میں رکھے جاتے ہیں، بھور کے اوپر نہیں پھینکے جاتے. ہمارے گاؤں میں جہاں کوڑا پھینکا جاتا ہے اس کو بھور کہا ہے. اچھا درمیان میں تھوڑا بہت گاؤں کی بھی بول دینا چاہیے، کلیئر ہو جائے اب یہ بتائیے ظاہر بات ہے کہ ہیرے جواہرات سونا چاندی ایسا کہاں رکھے؟ تجوری میں رکھتا ہے، وہاں لاکر میں رہتا ہے، بینک میں وہاں کے اوپر رکھتا ہے. اچھا کوڑا کوئی لاکر میں رکھتا ہے، کوئی کوڑے کو سیف میں رکھتا ہے، کوئی تجوری میں؟ آج تک کوئی ایسا ملا ہے سرفراز گنج میں جو کوڑا بھی سیف میں رکھا ہو؟ میں مولانا آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ جس چیز کی قدر و قیمت ہوتی ہے اسی کو چھپا کے رکھا جاتا ہے، اور جو کوڑا ہوتا ہے اس کو باہر میدانوں میں پھینک دیا جاتا ہے. اب تو کم سے کم سمجھ لینا چاہیے مسلمانوں کو کہ پردہ عورت کی عظمت کی نشانی ہے. عورت جب کوڑا ہوتی ہے تب میدانوں میں شناخت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اچھا چلیے ہم اپنے طریقے کو کیوں بدلے؟ مولانا حفیظ صاحب اپنے طریقے کو کیوں بدلے؟ اسی طریقے کے لیے تو بدلا. سلوات پڑھے اگر ادب سے انفرادیت پہچان ہے تو اسی طریقے کے اوپر انسان کو رہنے مجلس پڑھنا چاہیے. اچھا انہوں نے پردے کو دیکھا، انہوں نے یہ سوچا تھا کہ اتنا بڑا انقلاب لانے والا انسان کہ جو مکے اور مدینے میں لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں اس کا، اور حتیٰ کہ یہ جو کردار کے بارے میں سنتے ہیں وہ بھی ایمان لے آتے ہیں.
جو دیکھتے ہیں وہ بھی ایمان لے آتے ہیں, جو ترک کرتے ہیں وہ بھی ایمان لے آتے ہیں. اب اتنا بڑا انقلاب لانے والا انسان, اس کے دروازے کے اوپر تو بڑھیا پردہ ہوگا, اس کا بہت عالی شان دربار ہوگا, سجا ہوگا ایک دم, اس کے درباری بیٹھے ہوں گے, اس کے اراکین سلطنت بیٹھے ہوں گے. اچھا چلیے, جب یہ آئے تو دیکھا کہ دربار رسالت کے اوپر ایک ٹاٹ کا پردہ لٹکا ہوا تھا, معمولی پردہ لٹکا ہوا تھا. اب دیکھیں قیاس جہاں کے اوپر ٹوٹ جاتا ہے, اگر عقل مند انسان ہوتا ہے تو وہیں سے وہ راہ راست کے اوپر آ جاتا ہے. اگر چلیے ایک جو بے حیا ہوتا ہے, جو اپنے حربے میں کئی مرتبہ کامیاب ہو چکا ہو, چاہے وہ کسی کی شخصیت کے متعلق پروپیگنڈے میں کامیاب ہوا ہو, یا جھوٹ اور فریب سے کامیاب ہوا ہو, یا ریاکاری سے کامیاب ہوا ہو, یا سین پھوڑنے میں کامیاب ہوا ہو, تو جب حربہ قبل میں کامیاب ہوتا ہے تو آدمی سوچتا ہے کہ اسی حربے کو ہر آدمی پہ استعمال کرے, لیکن اسے یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہر آدمی ایک جیسا نہیں ہوتا ہے. آج مقابلہ ابو جہل سے نہیں ہے, آج مقابلہ محمد مصطفیٰ سے. تم ابو جہل کو بہکا سکتے ہو, تم ابو جہل کو عبادت الہیہ سے دور کر سکتے ہو, تم ابو جہل کو مساجد اللہ سے دور کر سکتے ہو, تم ابو جہل کو تلاوت قرآن مجید سے دور کر سکتے ہو, تم ایمان اور عمل سے ابو جہل کو بہکا سکتے ہو, لیکن تمہارا مقابلہ ابو جہل سے نہیں ہے بلکہ محمد مصطفیٰ. چلیے پردہ دیکھ رہے ہیں, ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہے ہیں. بھیا ہم نے تو سنا تھا کہ اچھا وہ چیزیں کئی مرتبہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا. دیکھیں ڈپلیکیٹ جو آدمی ہوگا, دیکھیں وہ علم سے زیادہ, مطالعے سے زیادہ تو اپنی عقبہ کے اوپر دھیان دے گا. صلوات پڑھے محمد. کیا مطلب ہے عقبہ تھوڑی نہیں مجلس پڑھتی ہے, عقبہ تھوڑی نہیں نکاح پڑھے, عقبہ تھوڑی نہیں نماز جنازہ پڑھائے گی. پڑھنا تو آپ ہی کو ہے, کرنا سب آپ ہی کو ہے. اب یہ کہ ظاہر سی بات ہے کہ اب یہ کہ ڈپلیکیسی کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ ظاہری فوکس کے اوپر انسان بہت زور دیتا ہے, چاہے اس کا کردار دو کوڑی ہی کا ہو. آپ یاد رکھیے گا اس کو, صرف سجاوٹ ہونا چاہیے, صرف فوکس اچھا ہونا چاہیے, صرف بڑھیا بڑھیا کپڑے اس کے پاس ہونا چاہیے, چاہے 2 رکعت نماز پڑھنے کی تمیز اس کو نہ ہو. آپ یہ سمجھ لیجیے. لیکن یہ جو ڈپلیکیسی کا جو معاملہ تھا, اچھا اتنے بڑے ڈپلیکیٹ قوم کے رہنما آئے تھے 70, انہوں نے تو یمن ہی سے زیورات موٹے موٹے پہن لیے تھے اپنی گردنوں میں. یہ زیورات کیوں پہن کے جا رہے ہوگا تمہیں معلوم ہے؟ فرسٹ امپریشن از لاسٹ امپریشن. پہلے امپریشن ہم ڈال دیں گے سرفراز کے والوں کے اوپر اپنی بہترین گاڑی اور بہترین لباس کا, تو لہذا ہمیشہ معاملہ ایسے ہی کبھی رہے گا. صلوات پڑھے محمد. اچھا تو یمن سے اتنے زیادہ ریاکار اور اتنے زیادہ ڈپلیکیٹ فکریں رکھنے والے افراد کہ جنہوں نے یمن ہی سے موٹے موٹے گلے میں جو ہے وہ زیورات پہن لیے ہو اور بہت قیمتی لباس پہن لیے ہو, اب وہ جب یہ پردہ دیکھ رہے ہیں کہ بھیا ٹاٹ کا پردہ نظر آ رہا ہے. ہم نے تو سنا تھا کہ بہت بڑا انقلاب لانے والی ذات ہے جسے محمد ابن عبداللہ کہا جاتا ہے. جب ہم جائیں گے تو اراکین سلطنت بیٹھے ہوں گے, بہت اچھا بہترین دربار ہوگا, بڑھیا کرسیاں لگی ہوگی, ایک تخت حکومت ہوگا جس کے اوپر ہیرے جڑے ہوں گے. یہاں جب آئے تو ٹاٹ کا پردہ نظر آیا. اب یہ ٹاٹ کا پردہ دیکھ رہے ہیں, ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں, اور جو موٹے موٹے زیورات پہن کے آئے ان کو دیکھ رہے ہیں. اچھا چلیے آئے تھے تحقیق مذہب کے لیے, اب دروازے سے تو واپس جا نہیں سکتے. اگر دروازے سے واپس چلے جائیں گے تو معلوم ہے کیا پوری قوم تھوکے گی ان کے اوپر. لیکن لفظ ہمارا صلوات پڑھے میں نے کہا کہ یہ علم بیان کا دخل ہے ذاکری میں. اب یہ معاملہ تو یہی ہے, تاریخ اور روایات اور سنت واقعات تو یہی ہے کہ تھوکے کی پوری قوم ہمارے اوپر, لہٰذا ایسے تو جا نہیں سکتے. پھر کیا ارے چلو ہمت سر کے دربار میں داخل ہو, شاید چلو اب یہ قیاس پہلا والا ٹوٹ گیا کہ ارے یہ زیورات کا ہو سکتا ہے امپریشن پڑ جائے.
ہو سکتا ہے کہ جو کپڑے پہن کے ہم آئے ہیں ان کا امپریشن محمد ابن عبداللہ کے اوپر پڑ جائے. اچھا دربار میں یہ 70 داخل ہوئے اور انہوں نے سن رکھا تھا کہ اخلاق محمد مصطفیٰ کا یہ عالم ہے کہ حضور جو ہے وہ اپنوں کو بھی گلے لگاتے ہیں, غیروں کو بھی گلے لگاتے ہیں, امیر کو بھی گلے لگا لیتے ہیں, فقیر کو بھی گلے لگا لیتے ہیں, اور ان کا جو نظام زندگی ہے, جو نشست و برخاست ہے, اس کا قیاس عام انسان کے اوپر نہیں ہو سکتا ہے. یہ سن کے آئے تھے, لیکن معلوم ہے صورت واقعہ کو اٹھا کے دیکھیے, ہمارے بڑے بڑے علماء نے اس کو بیان کیا, حتیٰ کہ علی نقی نقل صاحب نے بھی اس چیز کو بیان کر دیا کہ جب یہ داخل ہوئے تو معلوم ہے کہ اب جو اخلاق محمد مصطفیٰ تھا وہ ان کے سامنے دکھا ہی نہیں. حضور نے ان کی طرف منہ کر کے دیکھا ہی نہیں, ان کے اوپر نگاہ ہی نہیں ڈالی. اب یہ اور حیرت کے سمندر میں غوطے لگانے لگے کہ جو سب کو عزت دیتا ہے اس نے ہماری طرف کیوں نہیں دیکھا. اگر یہی سے سمجھ جاؤ کہ یہ دین ہے, یہاں فرضی والے کو عزت نہیں ملتی, کردار و عمل سے عزت دیتا ہے. معاملہ یہ ہے کہ آپ یہ کھڑے ہوئے. اچھا آپ یہ بتائیے کہ اتنی بڑی قوم اور مالدار قوم کے رہنما جب وہ کھڑے ہوں گے تو کتنی ذلت محسوس کر رہے ہوں گے. اگر چھوٹا سے مولوی 2-4 لوگوں کو نماز پڑھانے والا کہیں چلا جائے اور اگر کوئی متوجہ نہ ہو تو کتنی زیادہ ندامت کو محسوس کرے گا. ایک شاعر چاہے اس کو ردیف قافیہ نہ معلوم ہو, چاہے ایک شعر کی تختی نہ کر پائے, لیکن اگر وہ جائے اور کوئی اس کو لفٹ نہ دے تو کتنی خیانت اور کتنی پشیمانی اور کتنی شرمندگی انسان محسوس کرے گا. چاہے کہ اتنی مالدار قوم کے رہنما آئے تھے, عالم تھے, لرنڈ پرسن تھے, پڑھے لکھے نہیں تھے, جاہل نہیں تھے, جب یہ جو ہے وہ آئے ہیں یہاں کے اوپر پتہ یہ چلا کہ اب محمد نے جب ان کی طرف حضور نے دیکھا نہیں تو کتنی شرمندگی ان کو ہوگی. اچھا ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے, سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا. یہ حکومت سمجھ کے آ گئے تھے, لیکن اب ان کی سمجھ میں اتنا تو آ گیا, ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ دیکھو پکا ہے یہ حکومت نہیں ہو سکتی ہے. کا پھر کیا ہے, کا حکومت سے کچھ الگ ہٹ کے ہے جو ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں. کا بس یہی سمجھنے کی ضرورت ہے, جو سمجھ گیا وہ سلمان فارسی بن گیا. لیکن یہ سمجھ گئے کہ حکومت نہیں ہے, اس وجہ سے کہ اگر حکومت ہوتی تو زیورات کو اہمیت ہوتی, حکومت ہوتی تو کپڑوں کی عزت ہوتی, حکومت ہوتی تو اراکین سب طرف کھڑے ہوتے. یہاں تو نہ پیغمبر لفٹ دے رہے نہ صحابہ لفٹ دے رہے ہیں, کوئی متوجہ ہی نہیں ہو رہا ہے. اچھا کب تک کھڑے رہتے ذرا یہ بتائیے. سوال پڑے ایسے مکاروں اور ریاکاروں کے ساتھ ایسے ہی سلوک ہونا چاہیے جیسے پیغمبر نے کیا, اور اگر ایسے ہی کرنے لگے آپ تو ہر آدمی اپنی اوقات میں آ جائے گا. اب خامخواہ بڑھاوا دیا جا رہا ہے شیطانوں کو, خامخواہ بڑھاوا دیا جا رہا ہے یزید کی پیروی کرنے والوں کو. اب کریکٹر دیکھیے, عبادتیں دیکھیے, پاکیزگی دیکھیے, انسان کا رہن سہن دیکھیے, اور اس کی صلاحیت دیکھیے. دولت دیکھ کے عزت نہ دیجیے, یاد رکھیے اگر اس کو دولت دیکھ کے عزت دینے لگے تو دنیا بھی برباد ہو جائے گی, آخرت بھی برباد ہو جائے گی. اور ایک بات سن لیجیے ایک دم کان کھول کے کہ سب سے ٹکر لیجیے گا, امام حسین کو دھوکہ دینے کا کوشش کیجیے گا. سب سے اگر ٹکر لے لیا تو ہو سکتا ہے عزت بچ جائے, لیکن اگر امام حسین سے ٹکرا گئے تو دنیا میں بھی ذلیل ہو گئے. اتنی بڑی قوم کے رہنما اتنے دولت مند آئے,
اچھا انہوں نے سوچا تھا کہ ہم جہاں جاتے ہیں وہی عزت ہوتی ہے، جہاں جاتے ہیں وہی کھڑے ہو کے لوگ احترام کرتے، لیکن اس کا بھی بہت غلط اثر پڑتا ہے۔ آج جو اخلاق کا مطلب ہے، میں نے کسی مجلس میں کہا تھا کہ وہ بھی انسان غلط لینے لگا ہے۔ جو اخلاق کا مطلب ہے وہ بھی غلط انسان لیتا ہے۔ اگر آپ کسی کے وہاں چلے جائیے اور وہ چائے نہ پلائے، کہیں کتنا منحوس آدمی ہے، کہتے کہ نہیں کہتے؟ اب آگے مولانا تو ایسے ہی چائے نہیں پلاتے ہیں، اب اس طریقے کی باتیں ہونے لگتی۔ اچھا کتنا روکھے آدمی ہے، اخلاق ہی نہیں ہے ایک دم۔ اچھا کیا چائے پلانا اخلاق ہے؟ اگر چائے پلانا اخلاق ہے تو پیغمبر نے کتنی چائے پلائی، کربلا والوں نے کتنی چائے پلائی۔ اس کا مطلب چائے پلانا اخلاق نہیں ہے، اپنے کردار کے اوپر پکا ہونا، یہ جو ہے وہ اخلاق ہے۔ اور یاد رکھیے گا یہی اخلاق ہے جو پیغمبر دکھا رہے ہیں کہ ان کی جانب رخی ہی نہیں کر رہے۔ اخلاق کا صحیح مفہوم سکھا رہے کہ دیکھو اخلاق کا صحیح مفہوم کیا ہے۔ اخلاق کا یہ صحیح مفہوم نہیں ہے کہ عمر سعد آ جائے، اس کے سامنے بھی بریانی رکھ دی جائے، خولی آ جائے اس کو بھی چائے پلا دی جائے۔ پیغمبر نے کہا کہ دیکھو مستحق ہونا چاہیے، جو مستحق ہو اسی کے سامنے اخلاق بھی ہونا چاہیے، اور اگر مستحق نہیں ہے تو ہم اسے آئینہ دکھاتے ہیں، جیسے ہماری شہزادی زینب نے آئینہ دکھایا اور دربار میں کھڑے ہو کے کہا کہ دیکھو یبنت زرقا، اے نیلی آنکھ والی عورت کے بچے۔ اب یہ بتائیے سب کے بس کی بات ہے؟ سب کے بس کی بات نہیں ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں ایسے کلام کرنے لگے، یہ شہزادی کی بیٹی ہی چھپڑی باتیں کرنے لگے۔ اور یہی تو ایک بہت بڑے گروہ کے گمراہ ہونے کا صرف یہی سبب ہے کہ ظالم کو بھی رضی اللہ کہنے لگے، مظلوم کو بھی رضی اللہ کہنے لگے، ان سے بھی میٹھی باتیں کرنے لگے، ان سے بھی میٹھی باتیں کرنے لگے، کہنے لگے ہمارا کسی سے ذاتی جھگڑا ہی نہیں ہے، ہم تو شیطان کے بھی دوست ہیں۔ صلوات پڑھے محمد جواب کا کسی سے جھگڑا ہی نہیں ہے، جب آپ ہر آدمی سے اچھے اتنے میٹھے ہیں کہ پوچھئے شہر سے ہو جائے، آپ کسی سے برائی دینا ہی نہیں چاہتے، چاہے پوری امت چاہے جہنم میں چلی جائے، برائی دینا ہی نہیں چاہتے۔ آجا چلیے اگر امام حسین علیہ السلام ذرا سے صرف کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، ذرا سے اشارہ کر دیتے کہ بھیا جاؤ تم جو کر رہے ہو کرو، ہم خاموش رہیں گے، معلوم ہے دولتوں کے منہ کھول دیے جاتے۔ آپ تاریخ اور مقتل کا مطالعہ کر کے دیکھیے، اگر آج جو رواداری یہ سماج معاشرے میں ہو رہی ہے، یقیناً یہ ناسور ہے، کرونا وائرس سے بھی زیادہ بڑا وائرس ہے۔ یہ جو رواداری آپ کر رواداری نہ کیجیے، لوگوں کو آئینہ دکھائیے، پیار محبت سے جو ہے وہ عبادت الہیہ کی طرف لائیے۔ صلوات پڑھے محمد۔ اور جب پیار محبت سے نہیں سمجھیں گے تو ان کے ساتھ سختی کی جائے گی، ان کے ساتھ زبان بھی سخت ہوگی، جیسے اہل بیت نے اپنی زبان کو سخت کیا۔ ورنہ یمنت زرقا سے بڑا کوئی فقرہ ہو سکتا ہے انسان کے لیے؟ نیلی آنکھ والی عورت کے بچے، اب بتائیے نیلی آنکھ والی، اس زمانے کی تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھیے کہ نیلی آنکھ والی عورت کا بچہ کس کو کہا جاتا تھا؟ عبید اللہ ابن زیاد کو جناب زینب نے آئینہ دکھایا، آئینہ کہ دیکھو ہمارا کردار اور ہے، تمہارا کردار اور ہے۔ تم سمجھ رہے ہو کہ کربلا میں شہادتیں ہو گئی، ہمارے خاندان کا مقصد ختم ہو گیا، یاد رکھنا ہمارا مقصد کربلا میں بھی زندہ تھا، ہمارا مقصد کوفے میں بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے۔ تم اپنی کوششیں کر لو، ہم اپنی کوششیں کر لیں۔
सलावत पढ़े जाहिर सी बात है कि कहां तक एहतराम किया जाए, चोरों को, डकैतों को, बेनमाजियों को, बदमाशों को कहां तक इज्जत दी जाए। अच्छा आए रियाकार, पर्दा देख रहे भैया, टाट का लटका हुआ है, अंदर दाखिल हुए, कोई लिफ्ट नहीं, नो लिफ्ट पैगंबर की बारगाह में, कोई सहाबी भी इनकी तरफ नहीं देख रहा है। अच्छा चलिए सहाबी ही कोई देख लेता, इनको लिफ्ट दे देता। अच्छा बहुत देर तक जब खड़े रहे, अच्छा कितनी पशेमानी, कितनी शर्मिंदगी होगी। एक छोटा सा मौलवी अगर कोई लिफ्ट न दे उसको तो कितनी शर्मिंदगी होती है। इतनी बड़ी कौम और मालदार कौम के रहनुमा, पढ़े लिखे लोग, कोई लिफ्ट नहीं मिल रही, कितनी शर्मिंदगी हुई होगी। शर्मिंदगी के आलम में दरबारी रिसालत से बाहर निकले। अच्छा जब बाहर निकले हो तो चले जाओ जहां से आए हो। अच्छा जाए कैसे, पूरी कौम घेर लेगी और पूछेगी इनसे कि भैया क्या नतीजा, क्या रिजल्ट लेके आए हो। कुछ तो रिजल्ट दे रहा है, वही खड़े होकर रिजल्ट तहकीक करने लगे। अच्छा एक साहबी है पैगंबर को बुलाया, बुलाने के बाद कहने लगे कि भैया सुनो जरा, आए वो कहने जब बताओ कि हमने तो सुना था कि बहुत अच्छा अखलाक है और हर गरीब व अमीर को ये इज्जत देते हैं, गले लगा लेते, हम जब दाखिल हुए तो हमको लिफ्ट ही नहीं दी। अच्छा साहब ये पैगंबर कहने लगे भैया देखो हमको माफ करो, हम ये सब नहीं बता पाएंगे कि ये नबी ने क्यों किया, अल्लाह के हबीब ने क्यों ऐसा किया। का फिर कौन बताएगा, का वो जो आ रहे हैं वो देखो ये बताएंगे। ये कौन है, का ये नबी के भाई है, ये नबी के वसी है, ये नबी के जानशीन है, इनसे बेहतर नबूवत के बारे में कोई नहीं जानता है। ये बता देंगे कि नबी ने क्यों तुम्हारी तरफ रुख नहीं किया। अच्छा आए अली मुर्तजा शेर खुदा, अच्छा भैया क्या बात है, कहने लगे हमने सुना था आपके ये जो नबी है ये तो बहुत इखलाक वाले हैं, बहुत अच्छा इखलाक है, बहुत अच्छा किरदार है, हर आदमी को गले लगा लेते हैं, इतना सुन के यमन से आए। लेकिन जब हम इनकी बारगाह में, इनके दरबार में दाखिल हुए तो नो लिफ्ट, इन्होंने लिफ्ट ही नहीं दी। अच्छा अब अली मुर्तजा शेर खुदा ने इन 70 रियाकारों को, मक्कारों को सर से पैर तक देखा। अब जब इंसान को गौर से देखिए तो आदमी सोचेगा जरूर कोई मसला है। कहना चाहिए बताइए आप नबी के भाई, बताइए तो हमको क्यों इतनी गौर से देख रहे हैं। अरे मुर्तजा शेर खुदा ने फरमाया ऐसे ही गए थे, यही जवाहरात पहन के, यही कपड़े पहन के, कहा ऐसे ही गए थे। कहा अच्छा तुम पैगंबर का इखलाक देखना चाहते हो? हाँ देखना चाहते, तभी तो यमन से आए। कहा ये लिबास उतार लो, कोई मामूली लिबास पहन लो, ये सब जेवरात उतार के कहीं छिपा देना, तब जाना, तब देखना इखलाक पैगंबर क्या है। ज्यादा वक्त नहीं है, बहुत तफसीली मामले को ले चला जाए। एक महीने से घर की पढ़ चुके तो मैं मुख्तसरी पढ़ी बना लो, कहते मौलाना अपने वहाँ बैठ गए तो उतरे ही नहीं, सलावत पढ़े। अच्छा ये सब उतारो, छिपाओ और मोटा लिबास पहनो और मामूली लिबास पहन के दरबारे पैगंबर में जाओ। अच्छा वही हुआ कि सारा लिबास उतर गया, सारे लिबास उतर गए, मोटे मोटे टाक के लिबास, रेशमी लिबास पहनने वालों ने इस्लाम का लिबास आखिरकार पहन ही लिया और वो अली इब्न अबी तालिब ने इनको पहना दिया और मुसलमानों को बता दिया कि इस्लाम वो नहीं है जो ईसाइयों के लिबास में उलझ के रह जाए, इस्लाम वो है जो अपना लिबास ईसाइयों को पहना देगा। अच्छा यही इमामत है, यही इमामत का फलसफा है, यही इमामत का राज है। और नबी के बारे में इमाम से बेहतर कौन जानेगा। अब मिंबर से क्या पढ़ना है, एक साहब मनाजरा बहुत करते थे मौलवियों से, वो एक दिन बैठा के हमारे पास आ गए, किसी ने कहा चलो जिन्नातों वाली मस्जिद के मौलाना के पास। अच्छा जिन्नातों वाली मस्जिद पहले सुनी के आदमी घबरा जाता है, सोचता कोई जिन्नाती मौलवी होगा। अच्छा आगे पीछे हो रहे होंगे, मैंने वो तो हमने देखा नहीं उसको। खैर आखिरकार आ गए वो हमारे पास, अब मनाजरा शुरू हुआ। अभी इब्तदाई मामला था, कहने लगे ये है,
یہ زیادہ نبی کے بارے میں جانتے ہیں، یہی جانشین ہے، یہی خلیفہ ہے. وہ کہنے لگے ہم نے کہا بس اتنا بتا دو، خلافت تو بہت بات کی بات ہے. جب 40 سال کے بعد یہ ایمان لائے تو ان کی سنت کہاں ہوئی؟ صلوات پڑھے محمد. اور آپ کو معلوم ہے سنت والی حدیث ان کو کہیں ملی نہیں اور آج تک نہیں آئے ہیں. صلوات پڑھے محمد. اگر چلیے بات سے بات نکل گئی تو معاملہ امامت کا ہے نا. امامت نبی کے بارے میں امام سے بہتر کون جانتا ہے؟ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یاد رکھیے گا، علی مرتضیٰ سے بہتر کون جانتا ہے؟ ان سے بہتر کون جانے گا؟ یہاں 40 سال کے بعد ایمان لائے، پتہ ہی نہیں سنت کہاں ہوا. سنت والی کوئی حدیث ہی نہیں نہ کوئی روایت، اور آج تک وہ واپس نہیں آئے. لیکن امامت یہ ہے کہ بطن مادر میں ہے، فاطمہ بنت اسد کے بطن میں ہے، اور بطن سے اپنی والدہ سے کہتے ہیں اے میری والدہ آپ احتراماً اٹھ کے کھڑی ہو جائیے. محمد رسول خدا دیا جائے. کتابوں کو کچھ پڑھا ہی نہیں لے جائے تھے آپ لوگ. صاحب گھبرا رہے تھے کہ کتابوں کو پڑھا جائے گا، ویسی مجلس ہو گئی بغیر کتاب کے. صلوات پڑھے. ظاہر سی بات ہے کہ امامت ہے، اس سے بہتر نبوت کے بارے میں کون جان سکتا ہے؟ اور امامت کے بارے میں نبوت سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ اسی وجہ سے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ راز عصمت کو زمین کے اوپر ہم جانتے ہیں یا آسمان کے اوپر خدا جانتا ہے. دیکھیے معاملہ وہی ہے. ایک عام انسان کے اوپر یہ کہا گیا کہ یہ جو حضور بشریہ ہے ان سے اوپر رکھنا اہل بیت کو. یہ جو منصب عصمت و طہارت ہے یہ بشریت سے اوپر ہے، لہذا بشریت سے اوپر رکھنا اور ربوبیت سے نیچے رکھنا. کہیں ایسا نہیں کہ ربوبیت سے بھی اوپر نکال دو. اسی وجہ سے تنبیہ اور تاکید کی گئی کہ بشریت سے اوپر اور ربوبیت سے نیچے رکھ دینا. اور اس کے بعد تمہاری جو سمجھ میں آئے گا ہمارے متعلق فضائل و کمال کے متعلق جو سمجھ میں آئے گا وہ کہنا. بس اتنا خیال رکھنا کہ ہم بشریت سے اوپر ہے، ربوبیت سے نیچے ہے. صلوات پڑھے. خصلتیں کہاں بیان کی جائے؟ مولانا آزمی صاحب آئے دنیا میں، اب کیا جانتے ہیں بتائیے؟ کچھ جانتے ہیں؟ اللہ ایک، پنجتن، پانچ، امام 12، معصوم 14، یہ سب پڑھایا گیا تب جا کے جانے. لیکن امام اور نبی اس طریقے کا تھوڑی نہیں ہوتا کہ جب آئے تو اس میں آ جائے اللہ یہ کرے، یہ سب نہیں ہوتا ہے. وہاں پہ عالم نور میں اللہ سارے علم کو ذات امام میں ودیت کر دیتا ہے اور کہتا ہے دیکھو جو منصب امامت ہے پروردگار کے کمال و جلال کا آئینہ ہے. خدا تو نہیں دکھے گا، ان کو دیکھ لینا، خدا کو سمجھ لینا. اب یہ خدا کے اوصاف و کمالات کو دکھانے کے لیے میدان کربلا میں آئے امام حسین علیہ السلام. ورنہ جہاں دنیا کرالا کے معنی نہیں جانتی تھی، اب کہاں وہ تاریخیں پڑھی جائے. ایک شخص بیچارہ آگے پھنس گیا تھا کہ ہم نے حالت احرام میں شتر مرغ کے انڈوں کو کھا لیا ہے تو پسینے آنے لگے تھے. صلوات پڑھے محمد. دیکھیں بس آخری سلسلے کی آخری بات اس کے بعد رکھتے بس ہے. اچھا یہ بتائیے کہ مولوی جب مسئلہ نہیں بیان کر پاتا ہے تو کیسا مولوی ہے یہاں سیرات کر کے کھاس اکھاڑ کے آیا مسئلے نہیں بیان کر پایا ہوتا ہے کہ نہیں. اب جو آدمی آیا ہوگا اس مسئلے کو لے کے تو بھئی آپ نے حالت احرام میں شتر مرغ کے انڈوں کو کھا لیا. اچھا تمکنت سے مسلک کے اوپر کسی بھی مسلک کے اوپر بیٹھ جانا یہ کوئی کمال نہیں ہے، لیکن مسلک کے اوپر بیٹھنے کے بعد اس مسلک کی بلندی کو نبھانا ان کے اندر نبھانے کی بھی صلاحیت نہیں تھی. اب بعض ایسے ڈرامے باز ہوتے ہیں ان کو مولوی کا رول دے دیا جاتا ہے پکچر میں. اب نکاح ہونا ہے تو کون پڑھے گا؟
ایک آدمی کو مولوی بنا دیا گیا. صلوات پڑھے محمد. اچھا اب یہ ہے کہ وہ جو مولوی ڈرامے والا ہے وہ جب آیا تو پورا لباس پہن کے آیا, اتنے سکے نائب الوقت کے اوپر فلاں ابن فلاں, کیا میں آپ کا عبد فلاں بنت فلاں کے ہمراہ پڑھ سکتا ہوں؟ آپ مولوی چاہے دھیرے ہی پوچھے, وہ ڈپلیکیٹ مولوی فلموں میں ہوتا ہے, اس کے ڈائلاگ کو دیکھیے. صلوات پڑھے محمد. اچھا معاملہ یہ ہے کہ اب یہ مسلک کے اوپر بیٹھنا یا رول ادا کرنا یہ کوئی فضیلت نہیں ہے. فضیلت یہ ہے کہ اس مسلک کے معیار کے اوپر کھڑے اترنا. جب کوئی آئے پیمانہ لے کے تو کھڑا. اچھا معاملہ یہ تھا کہ لوگ آتے بھی تھے, اب پیغمبر نہیں تو کس سے مسئلہ پوچھیں گے؟ حضور تو پردہ کر گئے, ابھی سے پوچھا جائے گا سیدھے آئے گا ہم نے حالت احرام میں جو دو لوگوں کے انڈوں کو کھا لیا ہے, کیا کفارہ ہوگا؟ اب کیا کفارہ ہوگا آپ یہ سوچ رہے ہیں؟ جو بیت المال سے کھانے والے اب ان کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا, وہ بھی بغلے جھانک رہے ہیں. ہاں انڈوں کا کیا کفارہ ہوگا؟ انڈے میں کون سی جان ہوتی ہے؟ ایسے تو جان جہالت ہوتی ہے وہاں, اسے ہی تو معاملہ ہوتا ہے. انڈے میں کیا ہوتا ہے بھائی؟ اب پتہ نہیں 2 زردی کا انڈا ہو یا 1 زردی کا انڈا ہو, اگر آج کا زمانہ ہوتا تو یہ بحث ہونے لگتی. اچھا چلیے آنے والا بیچارہ مایوس ہو کے چلا گیا, اس کو کفارے اور مسئلہ شریعہ اس کو معلوم ہی نہیں. اچھا چلیے چاہنے والے تھے, انہوں کا کیا ہے بھیا مسئلہ, کہنے لگے یہ ہے کہ دیکھو علی مرتضیٰ سے بہتر اس مسئلے کا جواب کوئی نہیں دے سکتا. اس سے بہتر کوئی نہیں دے سکتا. اس وجہ سے کہ پیغمبر نے فرمایا تھا کہ انا مدینۃ العلم علی بابها, میں شہر علم ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. پیغمبر پردہ کر لے, دروازہ آج بھی باقی ہے. اگر چلو پوچھ لو چل کے باب مدینۃ العلم علی مرتضیٰ شیر خدا سے. اچھا جی آئے, آنے کے بعد کہنے لگے علی مرتضیٰ ایک مسئلہ ہے, مسئلہ یہ ہے کہ اپنے حالت احرام میں شترمرغ کے انڈوں کو کھا لیا ہے, یہ بتائیے کفارہ کیا ہوگا؟ مولا کائنات نے امام حسن اور امام حسین, دیکھیے میں کربلا کی طرف آ رہا ہوں, دونوں شہزادے تھے, بیٹھے ہوئے آپس میں راز و نیاز کی گفتگو کر رہے تھے, کم سن تھے, چھوٹے تھے. امام نے فرمایا کہ اس مسئلے کا جواب میں نہیں دوں گا, میں نہیں بتاؤں گا. کہا اے علی مرتضیٰ پھر کون بتائے گا کہ یہ جو باقی رسالت کے مہکتے ہوئے دو پھول ہیں جن کے متعلق پیغمبر نے فرمایا کہ یہ دونوں امام ہیں, چاہے بیٹھ جائے چاہے کھڑے رہیں, ان بچوں میں سے جاؤ مسئلہ پوچھ لو. گا کس سے پوچھے؟ کہ تمہاری مرضی جس سے پوچھو گے جواب وہی ملے گا, کیونکہ ہمارے وہاں فرق نہیں ہے. پیغمبر یہ بھی کہہ کے گئے کہ اول محمد پیغمبر یہ بھی دیکھیے حدیثیں بھی بیان ہو رہی پیغمبر کی, اور اس کے علاوہ مسئلہ شریعہ بھی بیان ہو رہے. یہ امامت ہے. اب یہ کہ یہ بڑے, انہوں سوچا امام حسن علیہ السلام کا انتخاب کیا, امام حسین علیہ السلام سے مسئلہ نہیں پوچھا. دیکھیے پوچھتے چاہے امام حسن سے چاہے امام حسین کی جواب نہیں ملتا. حتیٰ کہ پیغمبر نے یہ کہہ دیا تھا کہ اگر ہم 14 میں سے کسی کی حدیث ہو اور تم یہ طے نہ کر پا رہے ہو کہ 14 میں سے کس کی ہے, لیکن یہ یقین ہو کہ 14 میں سے کسی کی ہے, تو کسی کی طرف منسوخ کر دینا, جس کی طرف چاہے. اس وجہ سے کہ ہمارے اندر فرق نہیں ہے, ہمارا جو پہلا کہتا ہے وہ اس سب کہتے ہوئے چلے جاتے ہیں. اگر جواب اگر امام حسین سے پوچھا جاتا تب بھی بھائی امام حسن کا انتخاب کیا کہ شہزادے یہ بتائیے حالت احرام میں اگر کوئی شخص شترمرغ کے انڈے کھانے کا کفارہ کیا ہوگا؟ امام حسن نے مسکرا کے فرمایا کہ بھائی دیکھو جتنے انڈے کھائے ہو اتنی اٹھنیوں کو حاملہ کرانا پڑے گا, اس سے جو بچے پیدا ہوں گے ان کو راہ خدا میں دینا ہوگا. اچھا اتنا مسئلہ شریعت بیان ہو گیا, مولا کائنات آگے بڑھے گا. میرے شہزادے امام حسن یہ تو بتاؤ کچھ عمل ضائع ہو جاتے ہیں. امام حسن نے مسکرا کے جواب دیا بابا اگر کچھ عمل ضائع ہو جاتے ہیں تو کچھ انڈے بھی تو گندے سب کے بس کی بات نہیں ہے.
شریعت بیان کی اور یہ شریعت کے مسائل عبادات الہیہ ہیں جن کو لے کے حسین مظلوم کربلا میں وارد ہوئے۔ یقیناً آپ یاد رکھیے، میں نے بارہا اپنے بچوں کے لیے جوانوں کے لیے کہا کہ کبھی یہ ذہن کا تصور نہ لانا کہ امام حسین کربلا میں مجبور تھے یا کوئی غریب تھے۔ اللہ نے خزانے قدرت کی چابیاں امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں میں سے رکھی تھی۔ امام افضل الناس تھے، امام علی مقام، روئے زمین کے اوپر چلنے والوں میں سب سے افضل ہیں۔ اس کے علاوہ پنجتن کی آخری کڑی ہے اور پنجتن کی شبیہوں کو لے کے آئے۔ مولا علی کی شبیہ ہے، کون ہے؟ قمر بنی ہاشم مولا علی کی شبیہ جن کو امام حسین لے کے آئے۔ اس کے علاوہ شبیہ ہے پیغمبر حضرت علی اکبر کو ساتھ میں لے آئے کہ اگر محمد مصطفیٰ میرے نانا نہیں تو کیا ہوا پردہ کر گئے، ہم پیغمبر کی شبیہ کو پیغمبر میں لائیں گے، کربلا میں لائیں گے۔ امام حسن کی شبیہ معلوم ہے کون ہے؟ امام حسن کی شبیہ جناب قاسم ہے، جن کا لاشا کربلا میں گھوڑوں کے ٹانکوں سے آباد کر دیا گیا۔ روایت یہ کہتی ہے کہ یہ تو سینے کی ہڈیاں تھی۔ میں نے اس روایت کو آپ کے خدمت میں شاید کوئی بندے سے بیان کیا تھا، جب جناب زینب لوٹ کے آئی اور ان کو قید کر لیا گیا اور ہاتھوں کو پشتے کر باندھ دیا گیا، جب آئی ماجائے کے لاشے کے اوپر تو ایک مرتبہ ماجائے کو دیکھا کہ سینے کی ہڈیاں اس طریقے سے گھوڑے دوڑائے گئے تھے کہ سینے کی ہڈیاں پشتے ہاتھوں سے جاگ لے گئی۔ اتنا دیکھنے کے بعد زینب کرم کئی سرو سینہ پیٹا، میرے ماجائے اگر یہ اختیار دے دیتے ہم کو کربلا میں رکنے کا تو میرے ماجائے ہم آپ کے جنازے کو چھوڑ کے نہ جاتے، لیکن مجبوری ہے۔ لیکن کیا کرے، زینب مجبور ہے، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، کربلا میں رک نہیں سکتی ہے۔ میرے ماجائے زینب اتنی مجبور ہے کہ سر کے اوپر رضا نہیں ہے۔ اگر سر کے اوپر رضا ہوتی تو زینب ایسے نہ جاتی، میرے ماجائے آپ کو رضا کر کفن دے دیتی۔ اگر امام زین العابدین علیہ السلام کے مطابق روایت ملتی ہے کہ ایک مرتبہ زین العابدین نے جب دیکھا بابا کے جنازے کو، دیکھو جو کفن پڑا ہوا، سینے کی ہڈیاں خشک کی ہڈیوں سے مل چکی ہے، چہرہ متغیر ہو گیا، خودی اما ارے قتل ہو گیا، یزید نے اپنے مشتہائے نجس کو دفن کر دیا، لیکن ہائے میرے بابا کی لاش میں وہ جو کفن پڑی ہوئی ہے۔ اب یہ لوٹ کے زینب چلی، امام زین العابدین چلے۔ ایک روایت اور ملتی ہے کہ جب دیکھا نامی نے کہ ہر لاشے کے اوپر رونے والے لوگ موجود ہیں، لیکن دو شہزادوں کے لاشیں، دو بچوں کے لاشیں مقتل میں پڑے ہوئے ہیں، آپ کی آوازوں کے اوپر اللہ کرے آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ اللہ یہ کہتا ہے اے زین العابدین، اے علی بن حسین، کیا ان کی ماں دنیا میں نہیں ہے؟ کیا وہ بھی مار دی گئی؟ کیا وہ بھی شہید کر دی گئی؟ زین العابدین رونے لگے، بھائی یہ نہ کہو، ارے ان کی ماں زندہ ہے، لیکن اس نے یہ عہد کیا ہے کہ جب تک ہم زندہ رہیں گے اپنے بچوں کا ماتم نہیں کریں گے، اپنے ماجائے کے اوپر گریا کریں گے۔ زینب کربلا سے لے کے کوفہ اور کوفے سے لے کے شام تک، آئے میرے ماجائے آپ کو کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیسہ مار دیا گیا۔ اگر روایت کے آخری فیصلے اب جب لوٹ کے زینب آئی مدینہ منورہ، اچھا یہ بتائیے اگر کوئی باہر ستایا جائے، پردیس میں لوٹا جائے، مارا جائے، تازیانے مارے جائے، تو جب واپس آئے گا اپنے وطن میں، اپنے وطن کی دیواروں کو دیکھے گا، لوگوں سے ملے گا تو کیا حال ہوگا؟ اچھا جب زینب اپنے گھر میں داخل ہوئے تو داخل ہونے کے بعد جب اول محمد کے حجرے میں گئے تو دیکھا کہ 2 خالی بستر عبداللہ بچھائے ہوئے تھے اول محمد کے، اور خالی بستروں کو دیکھا، ایک مرتبہ کربلا میں روک دیا، میرے شہزادوں ہم تمہارے اوپر نہیں روئیں گے۔ اچھا یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی، ایک مرتبہ جناب عبداللہ روایت کہتی ہے، روایت کے فقرے ہیں کہ گھر میں داخل ہوئے، ایک اجڑی ہوئی صحیفہ کو روتے ہوئے دیکھا
عطا فرمائنا